دکانداروں نے اپنی دکانوں پر بڑی بڑی تختیاں آویزہ کر رکھی ہیں جن پر عبارت تحریر ہے: خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو مال ہم فروخت کر رہے ہیں وہ اسی قابل ہے کہ اسے جیسے تیسے فروخت کر کے جان چھڑا لی جائے۔ یہ رویہ تجارت کے شرعی اور اخلاقی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اگر خریدا ہوا مال خریدار کو اطمینان بخش نہ لگے تو اس کا حق ہے کہ اسے واپس کر کے اپنی رقم واپس لے جائے۔ اس سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو تاجر خریدار سے خریدا ہوا مال خوشی خوشی واپس لے لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بغیر جوڑ کا محل عطا فرمائیں گے۔ تاجر کے لیے یہ کتنی بڑی اور بلا معاوضہ نعمت ہے، اس کے باوجود ہمارا تاجر چند روپوں کے عوض یہ نعمت ضائع کر دیتا ہے۔ دکان پر یہ تختی آویزہ کرنا کھلی بغاوت اور نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ فکر معاش اور معاش کی جد و جہد کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ روزی کمانا اللہ کا فضل ہے۔ جائز اور حلال طریقے سے زیادہ مال کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا گیا۔ مدینہ کا ایک واقعہ ہے کہ تجارتی قافلہ آ کر رکا مسجد کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ شور کی آواز آئی تو کچھ لوگ مسجد سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں اور لوگ درمیان سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ جمعے کے حوالے سے سورہ جمعہ کا نزول ہوا اور اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی کہ جمعے کی نماز کے دوران تجارت کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے۔ ارشاد ہوا: مومنوں، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ ان آیات میں نماز جمعہ کی اہمیت بھی واضح ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ اس دوران کاروبار کرنا ممنوع ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کاروبار کرے گا تو وہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرے گا۔ اس کے باوجود ہمارا معمول کا مشاہدہ یہی ہے کہ نماز جمعہ کے اوقات میں مساجد کے اطراف میں کاروباری میلے کا سماں ہوتا ہے۔ مسجد میں جمعہ اور نماز ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد کے اطراف میں کاروباری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ نماز جمعہ کا دورانیہ بامشکل 30 سے 45 منٹ ہوتا ہے۔ اس مختصر وقفے میں کتنا کاروبار ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر خوب کمائی ہو بھی گئی تو کیا یہ اللہ کے حکم سے بغاوت اور نافرمانی کا سبب نہیں ہوگی؟ کیا اس آمدن میں برکت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں بلکہ درہم و دینار کے بندے بن چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کر کے ہم مطمئن رہتے ہیں کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ ہمارے بازاروں میں جس طرح کے چال بازیاں ہوتی ہیں، ہیلے بہانوں اور اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں الجھا کر خریدار کو دھوکہ دیا جاتا ہے، انہیں ہم کاروباری مہارتیں کہتے ہیں۔ ہمارا تاجر خریدار کو شکار سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ ایک شاطر شکاری کی طرح ہر طرف سے گھیرا تنگ کر کے خریدار کو نفسیاتی طور پر مال خریدنے پر مجبور کرتا ہے اور سودا فروخت ہوتے ہی گاہک کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اب نہ وہ اپنے مال کی خامی ماننے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی مال واپس لینے پر راضی ہوتا ہے۔ ایسی بازار کاری کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام کا منشا ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا مال محفوظ رہے، لیکن اس تجارتی چال بازی کے نتیجے میں خریدار کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ خریدے ہوئے مال سے جو اطمینان اسے درکار ہوتا ہے وہ میسر ہی نہیں آتا۔ کاروبار کا اسلامی اصول راست بازی اور راست گوئی پر مبنی ہے، یعنی فروخت کرنے والا شفاف سودا کرے، مبالغہ، جھوٹ اور بددیانتی کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ فروخت کے وقت مال کی خوبیاں اور خامیاں دونوں خریدار پہ واضح کر دے۔
سودا دونوں کے باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے اور بعد ازاں فروخت کیا ہوا مال واپس کرنے کی سہولت بھی فراہم کرنا ضروری ہے۔ تجارت کا بنیادی ٹول ترازو ہے، یہ پیمانہ بھی ہے اور عدل و انصاف کی علامت بھی۔ پچھلی ایک امت پر صرف اس لیے عذاب نازل کیا گیا تھا کہ وہ کم تولتی تھی۔ تجارت کا تعلق معاملات اور اخلاقیات سے ہے۔ اسلام معاملات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی معاشی زندگی کا آغاز ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے جا کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز تجارت سے مال کی فروخت میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ اسلام نے رزق کی تلاش میں سرگرداں رہنے کو جہاد قرار دیا ہے اور ایماندار تاجروں کا شمار شہداء اور صالحین میں کیے جانے کی بشارت دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔